رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ آج پہلا روزہ۔ چاند کی تصدیق ملک کے مختلف علاقوں سے موصول شہادتوں سے ہوئی۔ حتمی اعلان چیئرمین مرکزی روزہ حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ پشاور میں مرکزی، کراچی میں زونل روزہ حلال کمیٹیوں کا اجلاس ہوا۔ حافظ محمد سلفی نے کراچی میں زونل کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ قاری نذیر، صابر حسن نورانی، قاری عثمان کی شرکت۔ چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ سٹی 21 کی جانب سے اہلیان کراچی کو رمضان میئر کراچی کا ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کا حکم۔ تجارتی مراکز، مرکزی شاہراہوں پر سٹی وارڈنز کی اضافی نفری تعینات رہے گی۔ مسجد، امام بارگاہوں اور تراویح کے مقامات پر صفائی کے خصوصی انتظامات۔ سحر و افطار کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ مساجد، بازاروں، شاپنگ مالز میں اضافی نفری تعینات۔ ایمرجنسی رسپانس یونٹس اور ایمبولینس سروس ہائی الرٹ۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ وزیر اعلیٰ سندھ کی اولین ترجیح۔ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ۔ سحر و افطار کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ آلو، پیاز، پالک، بینگن کے پکوڑوں کی مانگ بڑھ گئی۔ رول پٹی، چاٹ مسالے کی مانگ میں بھی اضافہ۔ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر، انتظامیہ کنٹرول کرنے میں ناکام۔ تاجر رہنماؤں کا ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ رمضان میں گیس فراہمی کا شیڈول جاری۔ سحر سے قبل صبح 3 سے 10:30 بجے تک رات گیس فراہم کی جائے گی۔ سوئی صدرن کی سحر و افطار میں بہترین پریشر کی یقین دہانی۔ گیس ذخائر میں سالانہ 10% کمی۔ صارفین سے ذمہ دارانہ استعمال کی اپیل۔ شہری کم پریشر یا بندش کی صورت میں ہیلپ لائن 1199 پر رابطہ کریں۔ رمضان المبارک میں بینکوں کے اوقات کار تبدیل۔ عوام کے لیے بینکوں کے اوقات پیر تا جمعرات صبح 9 سے 2 بجے مقرر۔ جمعے کو اوقات صبح 9 سے دوپہر 12:30 بجے تک ہوں گے۔ تمام بینک، ڈی ایف آئیز اور مائکرو فائنانس بینک شیڈول پر عمل کے پابند۔ 100 ملین گیلن کی کینال سے صرف 50 MGD پانی کی فراہمی جاری۔ 14 ارب روپے کا منصوبہ عوام کے دکھ دور نہ کر سکا۔ 50 MGD پانی کو کینال میں موجود مٹی سے رکاوٹ کا سامنا۔ کینال کی صفائی سے پانی کی فراہمی میں واضح اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ میئر کراچی کا اسپنسر آئی اسپتال کا دورہ۔ جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ کام تیز کرنے کی ہدایت۔ مرتضی وہاب نے کہا اپ گریڈیشن کے بعد جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ رمضان کے آخر تک OPD کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ آپریشن تھیٹر کو بھی اپریل کے آغاز میں فعال کر دیں گے۔ موٹر وہیکلز ترمیمی ایکٹ کے تحت پری لائسنسنگ ٹریننگ لازمی قرار۔ منصوبہ عالمی سطح پر ڈرائیورز کی بڑھتی طلب کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا۔ نوجوانوں کو عالمی معیار کی ڈرائیونگ تربیت دے کر بیرون ملک روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سندھ سیکنڈری ایجوکیشن امپرومنٹ پروجیکٹ کے لیے EMO ماڈل اپنانے کی منظوری۔ نئے تعمیر ہونے والے 40 ثانوی اسکول نجی شراکت داروں کے ذریعے چلائے جائیں گے۔ گرلز اسکولز کے لیے آف گریڈ شمسی توانائی اور واش سہولیات فراہم کرنے کی منظوری۔ اسکولز کا بجٹ اب عوام کے سامنے ہوگا۔ پہلی بار 18 ارب 67 کروڑ کا اسکول اسپیسیفک بجٹ آن لائن۔ QR کوڈ سے اسکول کی مالی تفصیلات چند لمحوں میں سامنے آ جائیں گی۔ وزیر تعلیم سندھ اسکول بجٹ میں شفافیت لانے کے لیے پرعزم۔ پیشے کے حساب سے چیمبرز بننے چاہیے۔ تاجروں کا مطالبہ۔ نائب صدر FPCCI آصف سخی بولے کراچی چیمبر نمبر 1 نہیں۔ تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ چیمبرز کا قیام ضروری ہے۔ ماہین خان نے کہا ڈسٹرکٹ چیمبرز سے خواتین کو سہولیات ملتی ہیں۔ شجیل گوپلانی نے ڈسٹرکٹ چیمبرز کو بااختیار بنانے پر زور دیا۔ چیمبرز بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ کوئی مسئلے مسائل ایسے نہیں آئے کہ ہمیں بٹوین دا چیمبرز ہمیں کوئی مسئلے ہوں۔ دیکھیے آواز کسی کی نہیں دبائی گئی، اور اگر پریس کانفرنس کل کینسل ہوئی ہے تو آپ کو آصف صاحب نے وجوہات بتائی ہیں کہ کیا وجوہات رہی ہوں گی۔ آج اگر ہماری آواز بٹھائی جاتی یا نہیں بولنے کا دباؤ ہوتا تو آج میں یہاں موجود نہیں ہوتی۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو میں اپنی طرف سے شرجیل گوپلانی، میں آپ کو کہیں بھی MQM کے کسی پروگرام میں اور MQM کے اگر کہیں نمائندے موجود ہوں گے تو میں اپنا بائیکاٹ کر کے چلے جاؤں گا۔
تخلیقی رنگوں کی بہار، سالانہ ڈگری شو میں عروسی ملبوسات کی دھوم۔ انڈس یونیورسٹی کی فیکلٹی آف کمیونیکیشن ڈیزائن کے زیر اہتمام شو منعقد کیا گیا۔ طلباء نے جدید اور روایتی انداز کو یکجا کرتے ہوئے دیدہ زیب عروسی ڈریسز پیش کیے، جنہوں نے شرکاء کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ اور آل کراچی حبیب الرحمان میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر۔ مدھو محمدن کلب نے آل کراچی عبد الرحمان میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں عبدل ایف سی کو 1 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایونٹ میں 180 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مہمان خصوصی علی اکبر گجر نے فٹ بال کے کھیل کو قابل دید قرار دیا۔